السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ خواب کے بارے میں تھوڑا سا بتلانا تھا، کیونکہ ہمارے بہت سارے ساتھیوں کا یہ کہنا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خواب کو بہت ہی زیادہ لائٹ لیتے ہیں اور اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں سمجھتے ہیں شریعت کے اندر۔ تو کیا خواب کی کوئی حیثیت ہے شریعت کے اندر؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ جی ہاں، شریعت کے اندر خواب کی بہت ہی حیثیت ہے اور بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابن حبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 5653۔ اس میں یہ حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبوت کے کل تقریباً 46 حصے ہیں۔ کتنے؟ 46 حصے۔ اس میں سے ایک حصہ رؤیا صالحہ ہے، نیک خواب۔ تو اتنی زیادہ حیثیت ہے شریعت کے اندر خواب کی۔ تو 46ویں حصے میں سے ایک حصہ یہ رؤیا صالحہ ہے۔ رؤیا صالحہ بولتے ہیں نیک خواب کو۔ اسی کے بارے میں ایک حدیث اور وارد ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبوت کے 46 حصے ہیں اور سب کے سب ختم ہو چکے ہیں، صرف ایک حصہ باقی رہ گیا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی وہ کون سا حصہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا المبشرات، خوشخبری دینے والے۔ تو صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رؤیا صالحہ ہے، نیک خواب۔ اور دوسری حدیث میں آپ دیکھ لیں، بخاری شریف اور ابن ماجہ کی یہ روایت ہے 6993۔ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی حقا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے حقیقی طور پر مجھے دیکھا۔ فإن الشیطان لا يتمثل بی فی صوری۔ تو اس میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کسی نے خواب میں مجھے دیکھا تو حقیقی طور پر اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ بتانا یہ تھا کہ خواب کی بہت ہی زیادہ حقیقت ہے شریعت کے اندر، اور نبوت کے جو 46واں حصہ ہے اس میں سے ایک حصہ خواب کا ہے۔ تو خواب کو بہت زیادہ لائٹ بھی نہیں لینا چاہیے، اور اس کو اللہ کے نبی نے دوسری جگہ فرمایا ہے۔ خواب کے بارے میں تقریباً 11 صحیح حدیثیں ہیں، جس میں سے اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ اگر کوئی رؤیا صالحہ یعنی نیک خواب دیکھتا ہے، اچھے خواب دیکھتا ہے، تو چاہیے کہ وہ اسے کسی اچھے لوگ سے اسے بیان کرے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، جو اس کی نظر میں محبوب ہے، اس سے اس کو بیان کرے۔ اور خواب کے بارے میں ایک اصول ہے سل الحبیب اب اللبیب۔ آپ خواب کے بارے میں یا تو آپ جس کو آپ چاہتے ہیں اس سے آپ بیان کریں، اس سے پوچھیں خواب کی جو تعبیر ہے، یا عقل مند یعنی علماء کرام سے آپ پوچھیں، کیونکہ تعبیر کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی، آپ نے اسے اپنا خواب بتایا اور اس نے مذاق میں بھی اگر آپ کی تعبیر اس نے غلط بتا دی، تو خواب بالکل اسی طریقے سے ہو جاتا ہے، جس طریقے سے کہ قرآن پاک میں سورہ یوسف کے اندر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل کے اندر بند تھے تو 2 آدمی ان کے پاس آئے اور ان قیدی تھے۔ انہوں نے ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں انگور بہت زیادہ ہے اور اس کو نچوڑ کر اس کو میں شراب جو ہے بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ دوسرے نے اپنا خواب بتایا کہ میں نے دیکھا تھا کہ میرے سر پہ جو ہے ایک ٹوکری ہے اور اس میں بہت زیادہ روٹیاں ہیں اور اوپر سے چیل کوے اس کو لے کے جا کے کھا رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف نے دونوں کو جو ہے تعبیر بتائی۔ پہلے والے کی تعبیر بتائی، یعنی جس نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ انگور کو نچوڑ رہا ہے، تو اس نے کہا، اللہ کے نبی نے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم کو بادشاہ کے دربار میں نوکری ملنے والی ہے، یہ خوشخبری اس کو سنائی۔ دوسرے قیدی سے کہا جس نے دیکھا تھا کہ سر پہ ٹوکری ہے اور اس میں روٹیاں ہیں، اس کو چیل کے ہوئے کھا رہے ہیں، تو کہا کہ تم کو بہت جلد جو ہے پھانسی ہونے والی ہے اور تمہیں سزائے موت ہو جائے گی۔ اس پر وہ دوسرا آدمی رو کر چلانے لگا۔ اس پر تھوڑی دیر کے بعد آیا اور کہا کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے خواب دیکھا ہی نہیں۔ تو اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، خود قرآن پاک کی زبانی ہے، قضی الامر فیہ تستفتیان، جو خواب تم نے بتایا میں نے جو اس کی تعبیر بتائی، اب اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اگر تم کہو کہ میں نے نہیں دیکھا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو اس لیے خواب کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے ہم سبھی کو۔ اگر ہم خواب دیکھتے ہیں تو صرف علماء ہی سے اس کو بتائیں اور اس کی تعبیر پوچھیں۔ یہ ہو گیا۔ اب خواب کی کتنی قسمیں ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ خواب کی اولاً 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے تخویف الشیطان یا تسویل الشیطان، یہ اس کو کہتے ہیں، جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، گندے خواب
مار دھاڑ خون قتل وغیرہ کا اگر ہم خواب دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ دوسرا خواب کی دوسری قسم ہے وہ ہے حدوث النفس۔ جو دن بھر ہم کام کرتے ہیں یا جس موضوع کے بارے میں ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں اگر خواب نظر آتا ہے، ہم خواب دیکھتے ہیں، تو اس کو کہیں گے حدوث النفس۔ مثال کے طور پر میں جیسے قرآن پڑھاتا ہوں، اگر اس کے بارے میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں اپنے فلاں شاگرد کو میں کچھ یاد دلا رہا ہوں یا میں کہیں پہ جا رہا ہوں پڑھانے کے لیے، تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ اور مثال کے طور پر اسی طریقے سے اگر کوئی دوسرا کوئی کام کرنے والا ہو، اپنے کام کے متعلق یا جو اس کی مشغولیات ہیں 24 گھنٹے کے، اس کے متعلق اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو یہ حدوث النفس کی کیٹیگری میں آئے گا اور اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوگی۔ تیسرا جو سب سے اہم ہے وہ ہے الرؤیا الصالحہ، نیک خواب، جس کو مبشرات کہا گیا ہے حدیث میں۔ اگر وہ کوئی دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر ہوتی ہے، اس کے فائدے اور نقصانات انسان کی زندگی میں آتے ہیں، اور جس حساب سے انسان خواب دیکھتا ہے، رات کے پہلے حصے میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے، رات کے بیچ میں حصے میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کچھ ہوتی ہے، رات کے آخر حصے میں دیکھتا ہے یعنی بالکل صبح کے وقت دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کچھ ہے، دن میں دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کچھ ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک ہی خواب، جیسے کسی نے اگر مثال کے طور پر خواب دیکھا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ اس کا گھر میں آگ لگ گئی، اس کے گھر میں آگ لگ گئی ہے اور اس کا گھر جل رہا ہے، تو اگر اسی خواب کو اس نے ٹھنڈ میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر دوسری ہے، اگر اسی خواب کو اس نے گرمی میں دیکھا ہے تو اس کی تعبیر دوسری ہے۔ غرض کی خواب کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات ہے، ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا ہے، الحمدللہ تھوڑی بہت خواب کے بارے میں ہمیں معلومات ہے، تو جس کسی کو اگر کوئی اس طریقے سے اور ڈیٹیلز یا تفصیل چاہیے تو وہ معلوم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔